سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ماشاء اللہ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ صدق الله العلي العظيم وصدق حبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ماشاء اللہ الصلاة والسلام عليك کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ حمد و ثنا کے بعد کرم الذات بے نیاز اس وحدہ لا شریک له جس نے آج اس گاؤں میں وہ گاؤں جو نسبت والوں کا گاؤں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جہاں محبت والے نسبت والے ان کی نسبت اور ان کی محبت اللہ سبحان اللہ خود ان کے عشق کا بنا دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ کرم
مالا کرم ہے. اللہ سبحان انعام و سعادت سمجھتا ہوں کہ محبت اور نسبت والے اور جن کے عنوان سے اس محفل کا انتخاب کیا گیا سبحان اللہ. وہ ہے کہ جو نسبت عطا کرنے والوں کے امام ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نسبتوں کا مرکز و مبدا سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بے شک بے شک. سیدنا ابی بکر یہ وہی ہے کہ جن کے لیے میرے حبیب نے کہا تھا ما صب اللہ فی صدر الا صببه فی صدر ابی بکر. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کوئی شے ایسی نہیں اللہ خالق نے میرے سینے میں انڈیلی نہ اللہ سب سب یا صبح کے معنی آتے انڈیل دے. سبحان اللہ. انعامات و اکرامات کی نوازشات سبا کے ساتھ حبیب نے تعبیر کیا کہ کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کو خالق نے مصطفیٰ کے سینے میں انڈیلا عطا نہ کیا. کوئی ما سب الا صببه فی صدر ابی بکر. جو ڈالا میں نے وہ سارا ابو بکر کے سینے میں ڈالا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو لہذا یہ وہ ذات ہے اس ذات کی محفل اس ذات کی نسبت لے کر بیٹھے اللہ کہ جو ساری نسبتوں کا امام ہے. سیدنا افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ سبحان اللہ. اجمع العلماء على هذا الامر. والله تمام علماء عام عجم کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ کوئی ذات ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. انہی کی نسبت نہیں انہی کا کرم اور نام دیا انہوں نے تاجدار صداقت. تو صداقت اور صدق بھی بہت بڑی صفت ہے. ماشاء اللہ. اور صداقت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب سامنے اس کی ضد کذب ہوتا ہے. ماشاء اللہ. اور یہ مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء باسبابها. سارے محبت والے ہمارے شیخ سبحان اللہ. حسین صاحب ماشاء اللہ یہ بھی بڑی محبت والے تمام ہی احباب خاص طور پر آج ہمارے پرانے ساتھی ماشاء اللہ میرے قاری غلام دامن مرتضیٰ صاحب پرانا دور ہمیں یاد دلا دیا. میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے اتنے سال ساتھ رہے ہمارے ساتھ جامعہ میں ہوتے تھے. جامعہ رکن الاسلام جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ آج جو فیض ان کو ملا ہمیں ملا یہ در حقیقت اسی رکن الاسلام جامعہ مجددیہ کا فیض ہے کہ جن کی نسبت رکن الاسلام کی خواجہ شاہ محمد رکن کی طرف ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جامعہ مجددیہ رکن الاسلام زندہ باد. جامعہ مجددیہ کی نسبت امام ربانی مجدد الفسانی ہے. سبحان اللہ. آج ان کو بھی جو فیض ملا بڑا مزہ آیا. بلکہ میں آج سوچ رہا تھا کہ ہم ساتھ رہے ایسی تلاوت کبھی آج تک نہیں سنی جو آج قاری صاحب کا جوش رہا. یہ در حقیقت واقعی رکن اسلام کی نسبت. اللہ تعالیٰ ان کی سوز میں ان کے لحن میں اور اضافہ. ماشاءاللہ ہمارے پرانے ساتھی آج بہت برسوں کے بعد آنا ہوا. وہ کہہ رہے تھے 7-8 سال کافی عرصہ بیتا ہے. برسوں کے بعد یہ محبت والے سب جمع ہوئے. علامت الرزاق صاحب پتہ نہیں کئی ساتھی ماشاءاللہ سب موجود ہیں. ماشاءاللہ ہمارے حافظ طیب صاحب
اور زبیر صاحب، گلزار صاحب، تمام گھر والوں کو، راشد صاحب، ماشاءاللہ سارے لوگ اس کا نام ذکر کیا جائے. ان کی محبتیں، کیونکہ محبت وہ ہوتی ہے جو کھینچ لیا کرتی ہے. حقیقت یہ تھا کہ میرا صرف کل کا پروگرام تھا، کل ہجرہ میں، پرسوں لاہور میں شادی اور پرسوں ہی فلائٹ. لیکن یہ ایسی اتفاق کی کوئی محبت تھی کہ انہوں نے بس کسی دن فون کیا اور میں نے ایک دن اور بڑھا کر آج یہاں حاضری دے کر آپ کی محبتوں کو یوں سمجھیے سمیٹ لیا. اللہ رب العزت ہماری اس محبتوں کو، ہمارے اس بیٹھنے اپنی اور اپنے حبیب کی بارگاہ ہمیشہ کی قبولیت عطا فرمائے. انہیں کو مل بیٹھ کر بیٹھنا ہے جو ہم اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کے لیے بیٹھے ہیں، اور غرض نہیں ہے. نہ میری غرض کہ میں کوئی کاروبار یا تجارت یا کوئی مکانات یا کوئی جائیداد لے لیں، نہ آپ کی کوئی مجھ سے نیت. صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ چند لمحے اللہ کا بھی ذکر ہو جائے گا، اس کے حبیب کا بھی ذکر ہو جائے گا. یہی وہ خدا ذکر ہے کہ کل خالق کائنات کی طرف سے ندا آئے گی، این المتحابون، کہاں ہے وہ لوگ کہ جو میرے لیے محبت کیا کرتے ہیں. کوئی بات آ جاتی ہے، خاطر ہونا بڑی چیز ہے. آج شاید ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں معمولی سی بات، اللہ، لیکن یہ کل عرش اور کل قیامت کے دن حشر میں پتہ چلے گا کہ جب اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا. خالق کہے گا کوئی سر چھپانے کے لیے سایہ ہے، ڈھکنے کے لیے سایہ ہے. سبا میرے پر سوس یہاں گرمی ہوتی تو عالم کیا ہوتا، کپڑیاں کھول جاتی تو وہاں کیا عالم ہوگا جب سوا میرے پر سورج ہوگا. لیکن اس وقت کی آواز آ رہی ہوگی کہ کہاں ہے جو میری محبت کے لیے بیٹھا ہے. آج کوئی اور سایہ نہیں ہوگا میرے عرش کے نیچے، میری رحمت کا سایہ. سبحان اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا. آمین. تو صداقت یاد رکھیے، پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب اس کی ضد ہو. اگر ضد ہی نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے گا؟ سبحان اللہ. ضد کا پتہ تو تب چلے گا جب کذب ہو. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے رات کی اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے جب دن آتا ہے. تعرف الاشیاء بأصدادها، عربی کا قانون ہے. اگر ضد ہے تو وہ ضد اپنی ضد کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے، اس کے مقام کو بیان کر دیتی ہے، اس کی معرفت دے دیتی ہے. اگر وہ ضد نہ ہو کہ اللہ نے ضد کا نظام نہ رکھا ہو تو آپ مخالف کو پہچان نہیں سکتے، اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے. صداقت کو تم بہت بڑا کر رہے ہیں، تاجدار صداقت پر کام کر. صداقت کیسے پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی عظمت کا مرتبے کا پتہ اس وقت چلا کہ جب میرے حبیب علیہ السلام نے معراج کیا، تشریف لے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لمحے کے اندر سفر طے ہو رہا. پہلا آسمان، پہلے مصطفیٰ کے ساتھ موجود ہے بیت المقدس، وہاں نبی کریم علیہ السلام کا امامت فرمانا، سارے انبیاء کا آپ کی امامت میں نماز ادا. کیا مقام اور مرتبہ، کیا لمحہ. پھر اس کے بعد سفر ہو رہا اور لمحے کے اندر ہو رہا، جس کو قرآن نے ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جس نے یہ کسی اور نے نہیں کرائی، یہ اسی نے کرائی ہے جو کائنات کی باقیوں کا مالک ہے. وہ لے کر گیا اس نے سے ایک لمحے لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے. کمال ہے. سبحان اللہ. پھر ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، پھر اس میں ملاقات نہیں ہو رہی. انبیاء کرام سے باقاعدہ حضرت موسیٰ سے بھی ملاقات ہو رہی ہے،
حضرت عیسیٰ سے بھی ملاقات، حضرت یوسف سے بھی ملاقات، حضرت ہارون سے بھی ملاقات، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء. سبحان اللہ. احادیث کے اندر بخاری مسلم تمام روایات میں جو مختلف آئی، جب آپ پڑھیں گے مزہ آتا کہ جس نبی سے ملاقات ہوتی تھی، یہ جس طرح ہم آمد حبیب پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ انبیاء کی سنت ہے. اسی طرح جہاں میں مصطفیٰ جس آسمان پر تشریف لے جاتے تھے، انبیاء دروازہ کھول کے مرحبا بالاخ صالح کا استقبال کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبیب کا استقبال انبیاء، استقبال جو محبت کا خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ہم بھی حبیب کی تشریف آوری پر جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں وہ انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح. حضرت آدم سے ملاقات، مرحبا بالابن الصالح. اے میرے صالح بیٹے مرحبا، مبارک تمہارا سفر، تمہارا آنا مبارک، تمہارا تشریف لانا مبارک، برکتوں کا باعث. سبحان اللہ. اور بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے دوران تو یہ بھی روایات میں آیا، اللہ اکبر، کہ جب آپ جانے لگے حبیب علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام رو دیے. سبحان اللہ. پوچھا فرشتوں نے، حضور یہ کیا بات، رونے کی کیا بات؟ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بھائی اللہ. کہا یہ نوجوان یہ میرے بعد آیا ہے. اللہ. میں پہلے اللہ نے مجھے بڑا مقام، کتاب بھی عطا کی ہے، نبوت بھی، رسالت، بارہا امتی. لیکن کہا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اللہ نے جو اس کو شان اس لحاظ سے عطا کی ہے کہ امت تو میری بھی بہت ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ کل جب یہ جنت میں جائے گا تو سب سے زیادہ اپنے امتیوں کو لے گا. سبحان اللہ. حبیب کے ساتھ اس طرح صبح سے سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی نسبت ہو گئی وہ بھی پھر اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. فخر ہے کہ ہمیں حبیب کے ساتھ نسبت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایک لمحے کے پہلا آسمان بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى. کیا شان. پھر تو وہ باتیں ہیں کہ پوچھو ہی نہیں، کہ سارے منازل، سارے راستے، یعنی جہاں جہاں جو تصور کر سکتے ہو وہ والا ٹھکانا. عرش کی اب دنگ ہے ہر چرخ میں آسمان ہے. عرش کی اب دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد ہم کدھر عرشی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. اللہ فرماتے کہ جہاں میرے حبیب تشریف لے جا رہے ہیں نا وہ جگہ بھی پریشان ہے، وہ بھی چرخ میں ہے. عرش کی عقل، خود عرش پریشان ہے. یہ کون؟ آج تک کسی کی ہمت، کسی کی وجہ کوئی آیا ہی نہیں اس مرتبے میں. اور وہ حیران ہو کر پریشان ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہائے جانے مراد اب کدھر تیرا مکان ہے. بڑے بڑے سلجھا کے رکھ دیا کرتے تھے اپنے اشعار کے ترجمے پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو بات یہ کہ وہ حبیب اس مقام اور پھر سب کچھ ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک لمحے کے اندر سب کچھ ہونے کے بعد
پھر سیر بھی ہوئی، جنتیوں کا بھی مشاہدہ، دوزخیوں کو بھی دکھایا جا رہا ہے، وہ پوری تفصیلات ہے، میں صرف اشارے دے رہا ہوں ایک اور اس نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. اللہ ساری اتنا کچھ دیکھیں تو یہاں دنیا کو اگر میں اس سائنٹیفک نقطے کی طرف آ جاؤں تو وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی کہ نوری سالوں کا فاصلہ، نوری سالوں کا فاصلہ، یعنی نور کی رفتار سے جب آپ سفر کرتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ رفتار ہے نور جو ہم تک پہنچ رہا ہے، جو اس میں لائٹ سفر کر رہی ہے، جو لائٹ ہم تک آ رہی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. ایک یوں کہا میں نے، ایک تو 3 لاکھ کلومیٹر طے کر گئی یہ لائٹ. لیکن اب اس 3 لاکھ کے بعد بھی آگے تک جانا 1 سیکنڈ کی بات نہیں ہے. یعنی یہ جو ہمارا آسمان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ جو سورج، ستارے، چاند جو کہکشائیں ہیں، یہ ارب خرب نوری سال، ارب خرب نوری، توجہ چاہتا ہوں، ارب خرب نوری. صرف ایک لمحے کی بات نہیں ہے، وہ ایک لمحے پہنچ گیا. یہ تو 3 لاکھ کلومیٹر میں لائٹ سفر کرتی ہے، 3 لاکھ تو 3 لاکھ نہیں، اب خرب لاکھ، خرب انگنت خرب لاکھ، وہ بھی لائٹ کی رفتار لینا، عام رفتار نہیں، وہ 3 لاکھ میں جو پہنچتے ہیں. پھر کہیں جا کر یہ چاند، سورج پر انسان پہنچ سکتا ہے، پہنچا بھی نہیں. اللہ چاند پر پہنچے سے آگے تو ختم. ابھی تو سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم دنگ ہیں، ہم دنگ ہیں. یہ ابھی تو صرف یہ ہمارے جو سولر سسٹم ہے، جو نظام شمسی ہے، اس کا صرف ایک چاند کا پتہ. ابھی تو اس کے تحت کئی ستارے، خود سورج جیسے کئی ستارے جو کھڑک نیل، اور وہ ایک کہکشاں جو ملکی وے، پھر اس جیسی کئی کہکشائیں، اس میں کئی کھڑک اسی طرح نوری سال کے فاصلے پر، اس کے اپنے ستارے، اس کے اپنے سورج، اس کا اپنا چاند. کہا ابھی تک یہ ہم جو دریافت کرتے ہیں تو ابھی ایک کہکشاں تک پہنچے. جو ہماری دوربینیں ہماری بصارتوں کو بڑھا کر دکھاتی ہیں تو بے ساختہ سبحان الذی نکلتا. جی جی سائنٹسٹ مسلمان ہو جاتا ہے، ویسے مسلمان نہیں ہوتا ہے. اسی لیے علم بڑا قریب کرتا ہے، اتنا زیادہ علم کی گہرائی میں جاتا ہے وہ معرفت حاصل کرتا ہے. تو بات حیران، کبھی تو اتنی کھڑکوں نوری سال، حیران کون باتوں کھڑکوں لاکھوں کروڑوں نوری سال، یہ پہلا آسمان سے نیچے کی کہانی ہے. یعنی عمریں لگ جائیں گی، عمریں لگائیں گی، نہیں پہنچ. میرا حبیب اس سے بھی پہلے آسمان گفتگو، انبیاء سے ملاقاتیں، اللہ مرحبا بھی ہو رہا ہے، باتیں آدم سے بھی، حضرت موسیٰ سے بھی، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، یہ ساری. پھر جنتوں کے مشاہدے، دوزخیوں کے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے آگے پوچھو ہی نہیں ہے. دنا فتح اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. پھر کیا مقام تک کیا ہے سبیل ہے، مازال البصر وما طغى. حبیب کی آنکھ ہے، یہ کوئی معمولی آنکھ نہیں ہے. بصر حبیب ہے. اب وہ سب کچھ طے کر کے حبیب واپس تشریف لاتے ہیں، پانی بھی گرم، کنڈی بھی ہل رہی ہے. عقل پریشان، واہ واہ واہ، کی عقل دنگ ہے. کیا بات، واہ جی واہ، واہ واہ واہ. تیار نہیں دنیا کرنا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب بس یہی تو موقع ہے. اب جو اس کا یار ہے نا محمد کا ہے، جس کو ابو بکر ہے، اب بتائیں اس کو چل کے ہم نہ کہتے تھے معاذ ثم معاذ اللہ کہ محمد مجنون، وہ تو مجنون دیوانے معاذ اللہ جو کہ ہم نہ کہتے تھے. اس ہاتھ مت دو، ایسی باتیں کر رہا ہے. آج بھی سائنس مانتے ہوئے پریشان، خود عرش پریشان. واہ 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 واہ، کیا جملہ ہے، واہ 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 واہ. سوچو
ابو بکر جی ابو بکر غور تو کر، تجھے بات بتاتے ہیں کیا بات کہ یہ بات پتہ چلی ہے ایک دم سب کچھ ہے واپس آ گیا سب کچھ ہاں کا کس نے کہا ہے کہ تمہارا یہ محمد قال قال محمد واللہ العظیم قال قال محمد ہاں تیرے یار محمد نے کہا صدق محمد یہ نہیں دیکھ رہا کیا کہا ہے کس نے واہ 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 محمد نے کہا میرے یار نے حبیب نے کہا کیا یہ کچھ نہیں اب اسی کا کہتا ابو بکر اس کو بھی کیا بات واجب سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بارک فیک سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل امین نے تصدیق کی تھی کیا جملہ جب حبیب واپس تشریف لا رہے تھے معراج جبریل امین نے کہا اس کو علامہ جلال الدین السیوطی نے بھی ذکر کیا سبحان اللہ کہا محمد یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومک لا يصدقوك والله سبحان اللہ آپ کی قوم تصدیق کرے گی نہیں اللہ قوم آپ کی تصدیق صداقت نہیں تصدیق کرے گی نہیں کہا لیکن اے حبیب جانتے ہیں کون تصدیق کرے گا کہا صدیق ابو بکر ہوگا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کوئی تصدیق نہیں کرے گا تو ابو بکر واہ 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 سبحان اللہ چلا یہ کیا شان ہے پتا چلا کہ صدیق وہ ہے وہ ذات کہ تصدیق صداقت تصدیق کرنا صداقت صدق کا معنی سچ بولنا سچا ہونا لیکن ابو بکر تو صدیق ہے یہ مبالغے اس میں مبالغہ در حقیقت بتانا یہ ہے صدیق کا لقب بھی اس دن سے پڑھا جو صدیق آپ کو لقب دیا گیا یہ اس تصدیق کی بنیاد پر دیا گیا کہ جب دنیا کی عقلیں تسلیم نہیں کرتی تھی جب خود سائنس کی عقل بھی دنگ ہے عرش کی عقل بھی دنگ ہے لیکن ابو بکر آمنا وصدقنا ہے سبحان اللہ در حقیقت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک بات بتا گیا ایک نکتہ پیش کر گئے صداقت کی بات ہے کہ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے صرف صدق نہیں ہے سراپا صدق تو ہے ہی وہ تو سراپا صدق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سراپا صدق لیکن اس سے آگا کمال یہ ہے کہ جو دنیا تسلیم نہیں کرتی ابو بکر کی شان میں ان کو بھی تسلیم کرتی سبحان اللہ واہ 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 اسی لیے تاجدار صداقت واہ 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 ابو بکر کا مقام ہے نا بات یہ ہے کہ در حقیقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اٹھائیں گے کتب کا مطالعہ ہر زاویے سے تاریخ کا تو ابو بکر اس زمانے کے اندر قریش کے اندر عرب کے اس معاشرے کے اندر کہ جس کے علاوہ جلال الدین السیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار مورخین اور سیرت نگاروں علیحدہ علیحدہ باب باندھتے ہیں کہ کون سی ایسی صفت کی بات کرو گے جس صفت میں بات کرو گے اعف الناس ابو بکر اللہ سبحان اللہ اگر سب سے زیادہ اس زمانے میں کسی کو پاک دامن دیکھنا ہو جس نے اس مشرے جلنے والے ننگے طواف کرتے تھے جہاں ننگے طواف کرنا یہ ان کا کام بچوں کو گاڑ دینا شرابیں پینا عورتیں 50 سینکڑوں کوئی مسئلہ ہی نہیں گندگی کی ذلتوں میں جا رہے ہیں وہ معاشرہ تھا ان کا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس دور میں جب مصطفیٰ نے ابھی اسلام کا اعلان نہیں بلایا نہیں کوئی کی طرح لیکن کہا اس وقت بھی کوئی سلیم الفطرت اگر کسی کو سب سے زیادہ پاک دامن پاؤ گے تو ابو بکر کو سبحان اللہ
تو اس دور میں بھی اگر کسی کو اعدل الناس دیکھنا چاہو کہ سب سے زیادہ انصاف کون کرتا ہے، سب سے زیادہ جسٹس پیس کا مادہ مسلمان کون ہے، تو عالم یہ تھا کہ قریشی اپنے اپنے لڑائی جھگڑے فسادات جو قبیلوں میں ہوتے ہیں، جو بزرگوں میں ہوتے ہیں، اس دور میں اگر وہ اس دور میں بھی کسی کو بڑا مان کر کہتے تھے کہ ہمارا اگر کوئی فیصلہ کرے گا اور ہم مانیں گے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر کی ذات تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمد الناس کیا، اعدل الناس کیا، عفو الناس کیا، اعلم الناس کیا، باقاعدہ باب بار دیولا ابو بکر ہر چیز میں پہل والا ہے، سبحان اللہ ختم ہے۔ تو در حقیقت یہ شان کہ جس کا کرائٹیریا، جس کا اسٹینڈرڈ اس لیول کا ہو کہ وہ معاشرے میں پہلے سے اس کو دنیا تسلیم، اب ایک نکتے کی طرف لا رہا ہوں، جس کا یہ اسٹینڈرڈ ہے جو اشارے سے بند دی کہ وہ اسلام سے پہلے ہی دنیا ان کو تسلیم، وہ مضبوط شخصیت ہو، کردار کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، مال و دولت، یعنی یہ ہوتا ہے نا کبھی شخصیت تو بڑی قداور ہے، طاقتور، غریب آدمی ہے، شہر کے پیسے والے پوچھتے نہیں، اس کو تو لفٹ ہی نہیں، شادی پیسے والے، لیکن اللہ نے نوازا تھا۔ مکے میں جو پہلا ترین کپڑوں کے جب تھان اترتے تھے، قیمتی ترین کپڑا کوئی زیب تن کیا کرتا تھا تو وہ بھی ابو بکر تھا۔ جی جی اس زمانے کے اندر ابو بکر 40,000 دینار سونے کا ہوتا ہے، اس دور کی بات، آج سے 1400 سال پہلے 40,000 دینار کو 40 کروڑ کھرب کی بات ہے، آج کے دور سے کوئی موازنہ کر رہے ہیں، یعنی کھربوں کا مالک ابو بکر، کھربوں کا مالک، لیکن عالم یہ تھا کہ انفق للہ والرسول، کچھ اپنے حبیب پہ اب یہ پھر ایک علیحدہ رسالہ ہو جائے گا، لیکن میں ایک علیحدہ بات کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت وہ ایک ایسی شخصیت تھی، ایک ایسا اسٹینڈرڈ تھا کہ جو ہر ایک کی نظر میں ابو بکر، یہ مخالف بھی مان رہا ہے، موافق بھی مان رہا ہے، ابو بکر کو مانتے ہیں، فیصلوں میں اس کو مانیں گے، علم میں اس کو مانیں گے، دولت ہے تو اس کے پاس، مطلب بادشاہ پاک دامنی ہے تو سلیم الفطرت۔ اب ایسے سٹینڈرڈ کے آدمی پر مشکل وقت، آپ سمجھتے ہیں یادی سطح تک ہے، یہ جو دوست کا لگتا آسان بات ہوتی ہے کہ یہاں تو آج کسی کا کوئی مسئلہ بن جائے، چھوٹی سی بات بھی ہو جائے، کوئی کسی کو آج کے دور میں ادھار نہیں دیتا، کتنا ہی دوست یار سے بتا دے گا، 10 باتیں بیان کر دے گا، یار تو کاروبار بڑے خراب ہو گئے، حالات بہت خراب ہو گئے، مت پوچھو اس وقت حکومت نے کیا کچھ کیا، میں ٹیکس 110 کا آنے اپنی 10 داستانیں سنا دے گا، وہیں دوستی کا پتہ چل جائے گا، دوستی کیا ہے۔ جاب کی بات تو بہت ان کے بعد، رہائش کی بات ہے کہ وہ گھر میں آ کر رہے، اس کے رہنا شروع کر دے، بچوں کو اس کے پڑھ جائے آگے، تو بہت باتیں میں بتا رہا ہوں، کہنے کو دوست پیسوں کی بات، اب تو بہت عجیب آتا جا رہا ہے، دوستیوں کے معیار ختم، کھانا کھلانا بھی لوگوں کے لیے اب تو دوستی بڑی بات، لیکن دوست آپ بس حضرت فی امان اللہ، ذرا جلدی اٹھ کے جتنا ہو جلدی ہو، چائے وائے پلائی، جان چھوڑے تو ذرا زیادہ بہتر، یہ دوست کہیں ببالے جان نہ بن جائے ہمارے، پہلے دن مہمان، دوسرے دن مہمان، تیسرے دن ببالے جانا، اب آج کے دور میں پہلے دن ہی ببالے جانا، دور سے وہ بتا دے گا آنا بھی مت بھائی، میں خود آ جاتا ہوں چل کے، دوست بات دوسری، لیکن جو دوستوں کے معیار اس میں پھر اس لیول کا انسان، تو بات یہ ہو رہی ہے
کہ ابو بکر سے وہ سامنے کرائیٹیریا کہ سمجھ رہے جو میں نے بیان کیا، عزت، مقام، مرتبہ، دولت، عقل میں سب سے زیادہ، علم میں سب سے، لوگ اس کے پاس اپنے فیصلے کرتے ہیں، لوگ اپنی عقل لے جاتے جاتے ہیں ابو بکر کے پاس کہ اب تم فیصلہ کرو گے، فیصلہ اسی لیے کروا رہے کہ وہ عقل میں زیادہ، علم میں زیادہ۔ اب یہاں آ کر ابو بکر پر وقت وہ آ رہا ہے کہ جہاں اس کی عزت بھی، علم بھی، عقل بھی، شہرت بھی، سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ کیا معیار ہے، وہ صداقت کیسے پا گیا، وہ افضل الناس بعد الانبیاء صدیق، اس کو لقب ایسے ہی نہیں، صدیق کا لقب اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی لسان حبیب، لسان شریف اس کا دیا گیا۔ واہ واہ واہ، تو ایسے یعنی وہ لمحہ ہے کہ جب یہ سوال کیا جا رہا ابو بکر نے سوچو لمحے کے لیے، ہم تمہارے پاس اپنے فیصلے، ہم تمہارے پاس فیصلے، ہم آتے کہ ہماری عقلیں تھک رہی ہیں اور تم بتاؤ، تم ہمیں رہنمائی دو۔ اب ہم تمہارے پاس لے کر آ رہے ہیں ایسی بات کہ تمہیں بھی تسلیم کرنا پڑ جائے گا کہ یہ بے وقوفی ہے، ایک لمحے میں اللہ سبحان اللہ، آپ بھی کیا یار، تمہارا ابھی ساری کائنات تمہارے رب کو بھی دیکھتے، سمجھتے ہو؟ ابو بکر کے پاس اسی لیے گئے، تم سب سے آنا ہو نا، تو جب ابو بکر انکار کر دے گا تو سمجھنا اس کا مطلب ہے دین کہہ جاتا۔ ابو بکر پیمانہ تھا، عقل کا، معیار، علم کا، اسٹینڈرڈ کا، وہ کرائیٹیریا تھا پورے عرب کے لیے۔ اب اس کے پاس آ کے ابو بکر سمجھتے ہو یہ بات اس کو بتائی تھا کہ کہنا ختم ہو جائے گا، دین محمدی ختم۔ جبھی تو میرے حبیب نے کہا تھا ابو بکر کی بات کرتے وہ ہے کہ جس وقت میں کہتا ہوں رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا حبیب اور نبی ہوں، خدا تم جھلاتے تھے ابو بکر تصدیق کرتا تھا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ معیار کہ ابو بکر کا وہ لمحہ، وہ وقت، سبحان اس وقت کڑا وقت، کڑی آزمائش سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے کہتے ہیں نہیں مانا، توقف بھی تو کر سکتے تھے، چلو سوچتا ہوں، مشورہ کر کے بتاؤں گا، سوچو، اللہ کیا بات ہے، ابھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، علمی بات ہے، سوچیں پوچھ بھی لیں، اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہتے ہیں کہ چلو میں خود مصطفیٰ سے پوچھوں چھوڑا، واہ 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 واہ، کیا لمحہ ہے اللہ، اس کو پیکر صداقت کیوں نہ کہا ہے؟ واہ واہ، وہ کہہ رہے کہ سوچ رہو اتنی بڑی بات اور تمہارا معیار ابو بکر عقل ہے، یہ حال ہو گیا، یہ واقعہ ہوا پچھلی رات کو، کہا کس نے؟ بات نہیں، کیا کس نے؟ کہا محمد، تمہارے دوست محمد نے کہا، حبیب نے کہا تو پھر صدق محمد صدق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیول پر ہے کہ جس کے بعد دنیا بھی ماننے پر مجبور ہے کہ ابو بکر کہہ گیا وہ بات۔ اسی لیے حبیب علیہ السلام ابو بکر کے مقام اور شان کو اس لیے ایسی بیان کرتے ہیں جو حدیثیں بھری بڑی کرتے ہیں ابو بکر کی شان میں، ان کے مقام میں، وہ یہ لمحہ کیسا ہی موقف، کتنا لیکن صداقت دوستی کے معیار ہے، کوئی واقعی پورا اتر سکتا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اسی لیے افضل الناس سے بعد الانبیاء ہے، افضل الناس کائنات کے کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے
وہ اسی صدق یہ مصطفیٰ علیہ السلام کیا مواقع یاد آتا ہوئے ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے عبدالرحمن علامہ جلال الدین سیوطی نے اس واقعے کو لکھا اور محدثین نے اللہ کہ عالم یہ کہ جب مسلمان ایسے بات کو تو کہا ہوا جان ایک مرتبہ میں کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا آپ مسلمانوں کی طرف سے اللہ تو بات یہ ہے کہ میری تلوار کی چراغ کی گردن کہا باپ کی محبت فطری محبت جوش مارا انصاف تو میں ہٹ گیا اللہ یہ بیٹا ابو بکر کا کیا ابو بکر کے تلوار کے نیچے دشمن رسول کی گردن آ جاتی اڑا دیتا سبحان اللہ جس مقام پر دیکھو گے جیسے وہ معیار عدل الناس جیسے عالم الناس عفو الناس اخلاق کے اعتبار سے عقل کے اعتبار سے ذہانت کے اعتبار سے جب محبت مصطفیٰ میں اور وفاداری دیکھو گے تو سب سے اعلیٰ ابو بکر وفا ہو گیا ماشاءاللہ ہر چیز نہیں چھاڑا ہر چیز نہیں عمر کہتے تھے نا میں سوچا کرتا تھا ابو بکر سے مقابلہ نیکیوں کی نیکی ہم تو مقابلہ دوسری چیزوں کو نیکیوں کیا بات ہے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ مختلف باتیں یاد آتی رہتی ہیں ہم لوگ انسان کے جو دوسرے مذہب والے ہیں شیعہ فرقے سے تعلق بڑا افسوس ہوتا ہے بےہودہ کلمات گالیاں دینا بد تہذیبیاں کرنا حضرت علی کی شان مقام مرتبہ نہیں جاتا وہ اپنے مقام ہے ان کا اپنا مرتبہ سبحان اللہ ان کا اپنا کوئی شک نہیں ابھی مزار پر بھی حاضری گئی عراق سبحان اللہ لطف آ گئے وہ فیض کچھ اور حبیب نے فرما دیا نا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے سبحان اللہ ہر ایک کا مقامات ہے مراتب ہے کوئی شک نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب بھائی چارہ پیدا فرمایا نبی کریم علیہ السلام مہاجرین کی انصار کے درمیان ہجرت کرنے کے بعد تاکہ وہ انسیت محبت برقرار فلاں کا بھائی بنا دیا تھے بکر بن عمر فلاں کا سبحان اللہ حضرت علی رہ گئے آنکھوں کا سما گئے حبیب نے پوچھا علی کیوں رو رہا لے رہا تب کیوں رہا رسول اللہ آخری تبینہ آپ نے لوگوں کے درمیان بھائی چارہ مواخات بھائی کر دیا سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا علی اکیلا میرے حبیب نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ یعنی وہ ہے جو دنیا میں بھی مصطفیٰ کا بھائی آخرت میں بھی محمد کا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات میں وہاں یہ کہہ رہا تھا جب میرا حاضری ہوئی نجف نشرف کے میں نے کہا ہم اہل سنت کتنے ہی پیارا مذہب رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نگاہ کرم حضرت علی کی بھی نگاہ کرم حضرت عمر کی بھی حضرت عثمان ہم سب کا ادب سب کا ادب جو حبیب نے بیان کر دی جو مراتب ذکر ہم ان کی طرح نہیں کہ گالیاں دینا شروع باولا پن اب وہ اتنی بےہودگی میں نکلتے ہیں ماذ اللہ ثم ماذ اللہ بیان نہیں کہ جس میں حضرت ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں اور میں اکثر لوگوں کو اپنے دعوت لوگوں کو لیکچر دیتے ہوئے بتاتا ہوں محبت یہ کہاں سکھاتی ہے کہ کسی دوسرے کی توہین کرو حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جو کسی جو دوسرا صاحب عظمت ہے اس کی عزت کرنا سکھاتی ہے واہ 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 جی واہ یہ حقیقی محبت کا معیار ہے جب تمہیں کسی سے حقیقی محبت ہے کہ علی سے محبت ہوگی تو پھر ابو بکر کی عظمت کو خود تسلیم کرو گے کیوں کرو گے کیونکہ خود حضرت علی تسلیم فرماتے تھے بخاری کی حدیث ہے حضرت علی سے ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے پوچھ لیا حضور یہ تو بتائے کہ افضل الناس بعد رسول اللہ خیر الناس بعد حضور کے بعد آپ سب سے افضل کون ہے
حضرت علی کہتے ہیں میں کو، جیسے وہ شیعہ کہتے ہیں تقیہ. اب بھائی ابھی تو تقیہ کرنے کا ٹائم نہیں تھا، اپنا بیٹا تھا، بیٹے کو بتا دیتے. ہاں واہ واہ میں سب سے افضل، وہ تو میں ڈر کے بارے میں بولتا ہوں. واہ 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 کیا بات. انا افضل الناس. آج تجھے راز کی بات بتا رہا ہوں کہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ حضور کے بعد آیا. میں نے بیٹھنے سے، واہ واہ. لیکن میں نے کہا نا حقیقی محبت دوسرے صاحب عظمت کی عزت کرنا سکھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. واہ واہ واہ. کیڑی سے بیٹا پوچھ رہا ہے حضور بتائے کون ہے سب سے افضل حضور کے بعد؟ فرمایا ابو بکر افضل الناس بعد.